کم ترین زندگی کے اندر اس مقام کو پایا، نہ صرف عند رسول اللہ بلکہ عند اللہ وہ مقام حاصل کیا کہ رسول فرماتے ہیں میری بیٹی کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں یہ ہے، ان اللہ لا یغضب غضب فاطمہ ویرضى لرضاها، خدا کی رضا کا جو محور ہے وہ ذات فاطمہ ہے، چشم خدا کا جو محور ذات فاطمہ ہے، یعنی خدا کی خوشنودی چاہتے ہو تو فاطمہ کو خوش کر لو، خدا تم سے راضی اور خوشنود ہو جائے گا۔ تو یہ کمالات آسانی سے حاصل نہیں ہوئے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پیغمبر فرماتے ہیں قمل من الرجال کثیر، مردوں میں سے کثیر تعداد میں مرد ہیں کہ جو اس اولیہ کمال تک پہنچے ہیں، ولم یکمل من النساء الا اربع، مگر خواتین میں سے صنف نازک میں سے 4 خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس کمال مقصود تک پہنچایا ہے۔ کون ہیں وہ 4 خواتین؟ فرمایا جناب آسیہ ہے، جناب مریم ہے، جناب خدیجہ ہیں اور جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ اور رہبر معظم فرماتے ہیں اگر آپ صفات کو انسانی یا اسلامی جو صفات ہیں ان کو اگر مجسم کرنا چاہیں تو وہ ذات جناب فاطمہ زہرا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس میں وہ بیٹی بھی ہیں، وہ ماں بھی ہیں، وہ بیوی بھی ہیں۔ تو اب جب خاتون ان 3 مراحل سے گزرتی ہے تو اس کے وظائف ہیں، تو ان وظائف کو بِأَحْسَنِ وَجْهٍ اگر کسی نے انجام دیا ہے تو وہ بیوی ہیں۔ یہاں پر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی کامل ترین خاتون الگو سرمشق اور نمونہ عمل کوئی وجود ہے تو وہ جناب سیدہ کو آپ قرار دے رہے ہیں، تو اگر اس کو ہم نازک میں دیکھیں تو اس کے جو 3 مراحل ہیں، 3 دور ہیں کہ بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، تو ان 3 مراحل میں وہ اسوہ عمل ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اس روایت کے اندر 4 مستورات کا ذکر ہوا ہے کیا وہ اس مقام اور مرتبے پر فائز نہیں ہیں، یا ان کے علاوہ جو دیگر خواتین ہیں جو بعظمت با فضیلت با مقام خواتین ہیں کیا وہ اس مقام تک نہیں پہنچی؟